بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے شہر قصیم کی شرعی عدالت نے اپنی تاریخ میں ایسا عجیب و غریب مقدمہ دیکھا جو کہ قصیم بلکہ پوری مملکت سعودی عرب میں نہ ہی پہلے کبھی دیکھا یا سنا گیا تھا۔ ہم آئے دن خاندانی اختلافات، رحمی اور عناد کی بھینٹ چڑھنے والے افسوسناک واقعات اور دلوں کو لرزا دینے والے واقعات کی تفصیل تو پڑھتے ہیں، سنتے اور دیکھتے بھی رہتے ہیں، مگر صلہ رحمی کی بنیاد پر بننے والے اس مقدمے کی تفصیل سنیے اور اس واقعے کو کسوٹی بنا کر اپنے آپ کو یا اپنی گرد و نواح میں وقوع پذیر حالات و واقعات کو پرکھیے۔ اس شخص کا نام حزان الفہدی الحربی ہے۔ یہ بریدہ سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں اسیاح کا رہنے والا ہے۔ قصیم کی شرعی عدالت میں فیصلہ جیسے ہی اس کے خلاف گیا تو اس نے خود تو رو رو کر اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تر بتر تو کیا، مگر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی رو پڑے۔ آخر کون سی بات پر یہ شخص زاروں قطار رونا شروع کر دیا؟ اولاد کی بے رکھی، خاندانی زمین سے بے دخلی، حزان کی بیوی نے اس پر خلا کا دعویٰ کیا؟ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر آخر کس بات کا رونا؟ یہ قصہ تصوراتی نہیں بلکہ سچا اور حقیقت پر مبنی ہے، جس کی تفصیل سعودی عرب کے ایک بڑے اخبار الریاض کے سرروق پر چھپیں۔ مملکت کی کئی بڑی مساجد کے منابر سے ائمہ اکرام نے اپنے خطبات میں اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ سینکڑوں عربی ویب سائٹس اور فارمز پر لوگوں کی آنکھیں کھولنے والے اس واقعے کی تلخیص آپ کے لیے حاضر ہے۔ حزان اپنی ماں کا بڑا بیٹا ہے۔ اکیلا ہونے کی وجہ سے سارا وقت اپنی ماں کی خدمت اور نگہداشت پر صرف کرتا تھا۔ حزان کی ماں ایک بوڑھی اور لاچار عورت، جس کی کل ملکیت پیتل کی ایک انگوٹھی جسے اگر بیچا جائے تو کئی 100 روپے بھی دینے پر نا آمادہ ہوں۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ ایک دن دوسرے شہر سے حزان کے چھوٹے بھائی نے آ کر مطالبہ کر ڈالا کہ میں ماں کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ شہر میں میرے خاندان کے ساتھ رہ سکے۔ حزان کو اپنے چھوٹے بھائی کے اس طرح آ کر ماں کو شہر لے جانے کا ارادہ بالکل پسند نہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی کو سختی سے منع کیا کہ وہ ایسا نہیں کرنے دے گا۔ ابھی بھی اس کے اندر اتنی ہمت، سکت اور استطاعت ہے کہ وہ ماں کو مکمل دیکھ بھال اور اس کی خدمت کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان تو کار زیادہ بڑھی تو انہوں نے معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر معاملہ عدالت میں جا کر بھی جوں کا توں ہی رہا۔ دونوں بھائی اپنے موقف سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، جبکہ عدالت پیشیوں پر پیشیاں دیتی رہی تاکہ وہ دونوں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں، مگر یہ سب کچھ بے سود رہا۔ مقدمے کی طوالت نے تنگ آ کر قاضی نے آئندہ پیشی پر دونوں کو اپنی ماں کے ساتھ لے کر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ ان کی ماں سے ہی رائے لے سکے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی۔ اگلی پیشی پر یہ دونوں بھائی اپنی ماں کو ساتھ لے کر آئے۔ ان کی ماں کیا تھی؟ محض ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ۔ بڑھیا کا وزن 20 کلو تک بھی نہیں بنتا تھا۔ قاضی نے بڑھیا سے پوچھا کہ کیا وہ جانتی ہے کہ اس کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس کی خدمت اور نگہداشت کے لیے تنازع چل رہا ہے؟ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں۔ ایسی صورتحال میں وہ کس کے پاس جا کر رہنا زیادہ پسند کرے گی؟ بڑھیا نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میرے لیے کسی ایک کے ساتھ جا کر رہنے کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر حزان میری ایک آنکھ کی مانند ہے تو اس کا چھوٹا بھائی میری دوسری آنکھ کی مانند ہے۔ قاضی صاحب نے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر حزان کے چھوٹے بھائی کی مادی اور مالی حالت کو نظر میں رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیا۔ جی ہاں، تو یہ وجہ تھی حزان کے اس طرح دھاڑے مار مار کر رونے کی۔ کتنے قیمتی تھے حزان کے یہ آنسو، حسرت کے آنسو کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرنے پر قادر کیوں نہیں مانا گیا۔ اتنا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ماں کی خدمت کرنے کو سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ جدوجہد۔ شاید بات حزان کی نہیں، بات تو ان والدین کی ہے جنہوں نے حزان جیسے لوگوں کی تربیت کی اور انہیں والدین کی اہمیت اور عظمت کا احساس دلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔